نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ حال ہی میں مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعے میں ایک عمومی بیان فرمایا تھا، اور اس میں حضرت نے اہل تشیع حضرات کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، تو اس گفتگو کو لے کر سوشل میڈیا پر اور دیگر پیجز پر لوگوں نے جتنا ہو سکا تنقید بھی کی، اور تنقید کرنا اور رائے سے اختلاف کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن سنگین بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے جن لوگوں نے اخلاقیات کی حدوں کو پار کر دیا، اس پر بہت بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ مفتی اعظم پاکستان نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ایک عمومی بیان تھا، اور عمومی بیان میں ظاہر بات ہے تمام قیود اور شرائط کو مد نظر رکھتا ہے بندہ، لیکن بسا اوقات کچھ قیودات رہ بھی جاتی ہیں۔ تو حالات کے تناظر میں انہوں نے جو گفتگو کی تھی تو اس پر لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا۔ حالانکہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب الایمان مسلم شریف صدیوں سے مسلم شریف کو آپ نے کتنی بار ہی پڑھایا، نصف صدی تک پڑھاتے رہے، اور کتاب الایمان جیسا موضوع پڑھاتے ہیں۔ سالہ سال بخاری شریف کی کتاب الایمان کا درس دیتے رہے، فقہ فتویٰ سے منسلک ہوئے، نصف صدی سے زائد عرصہ مفتی صاحب کی گزر چکا ہے، اور حضرت مفتی صاحب کی علمی قابلیت دنیا بھر میں یہ مانی جاتی ہے۔ مفتی اعظم کے لقب سے بھی آپ کو دنیا یاد کرتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل میں بھی آپ کو نمایاں خصوصیات سے نوازا ہے، اور تفقہ فی الدین اور تدبر میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن حضرت نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو سے کوئی بندہ بھی اختلاف کر سکتا ہے، اور اس پر بڑی بات تو یہ ہے بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحتی بیان بھی دوبارہ دیا ہے لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اور مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے قیود اور شرائط کے ساتھ، لہٰذا ہم شیعہ کو علی الاطلاق مطلقاً شیعہ کو کافر نہیں کہتے، قیود اور شرائط کے ساتھ۔ یہ دارالعلوم کراچی کا بھی موقف ہے اور یہ جمہور امت کا موقف ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک مثالیں بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، شیعہ کے کفر کے حوالے سے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، سوال میں لکھا ہے شیعہ کافر کیوں اور شیعہ کو کافر کہنا صحیح ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شیعہ کفری عقائد رکھتے ہوں، مثلاً قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی، یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہوں، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہوں، تو ان کے کفر میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایسے شیعہ کو ان کے کفری عقائد سے کافر قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شیعہ کے مذکورہ بالا عقائد نہ ہوں اور وہ ان سے برات بھی کرتا ہو تو وہ کافر نہیں۔ اس لیے علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں کافر قرار دینے میں جمہور علماء امت نے احتیاط کی ہے۔ لہذا انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ مطلقاً کافر کسی نے اس کو نہیں کہا، جمہور نے نہیں کہا، لیکن جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف عقائد و نظریات اختیار کرنے کی وجہ سے بلا شبہ سخت ضلالت اور گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو بنوری ٹاؤن کا تھا، اور آپ کو
دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، آپ کو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے بھی، اور پھر میں دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ آپ کو دیتا ہوں، تو انہوں نے بھی اسی سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ شیعوں میں تمام شیعہ کافر نہیں، بلکہ وہی شیعہ کافر ہیں جو غلط وحی یا الوہیت علی غلط وحی یا الوہیت علی یا افک صدیقہ کے قائل ہیں، یا قرآن مجید میں کمی پیشی کا اعتقاد رکھتے ہیں، یا صحبت صدیق کے منکر ہیں۔ اور آگے یہی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو شیعہ حضرت علی کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دیتے ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی اور بات شیعت کی نہ ہو تو یہ کافر نہیں ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں بھی یہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مطلقاً شیعہ کو کافر انہوں نے بھی قرار نہیں دیا۔ آگے دیکھیے باقی جو دارالعلوم کراچی کا موقف ہے وہ فتاوی عثمانی میں تفصیل کے ساتھ ہے، وہ میں یہاں پڑھوں گا ٹائم لگ جائے گا، آپ وہاں فتاوی عثمانیہ وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ اور دوسری اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے، جو کتاب ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل مکمل جلد نمبر 5، اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ شیعوں کو منبر بنانا اور قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے، یہ کمیٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ تو اس سوال میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ 5 ممبر ہیں، ان میں اثنا عشری ہیں، کیا ایسے شخص کو ممبر بنانا اور مسلمانوں کے قبرستان دفن کرنا جائز ہے؟ یعنی جس شیعہ کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اثنا عشری شیعہ ہے۔ تو جواب میں فرمایا شیخین کو سب و شتم کرنے والا روافظ کو بہت سے فقہا نے کافر لکھا ہے، اور جو روافظ عائشہ صدیقہ کے یہی بات پہلے بھی ان کی صحابیت ابوبکر کے منکر ہوں، حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں، وہ بے اتفاق کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات یہاں پر لکھ دی ہے، اور یہاں بھی مطلقاً کافر نہیں قرار دیا گیا، سوال بھی اثنا عشری کے بارے میں کیا گیا، پھر آگے جواب بھی وہی قیودات اور شرائط کے ساتھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہی ایک اور سوال یہ اس میں کیا گیا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند یہ جلد نمبر 5 کے اندر، تو اس میں بھی یہی ہے کہ سوال یہ کیا اگر شیعہ اثنا عشری فرقہ کی میت لاوارث ہو تو اس کی، یہاں بھی اثنا عشری کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ان کی تجہیز و تکفیر میں امداد کرنا، جنازہ کی نماز پڑھنا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، ان سے بالکل مقاطعت کی جائے، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مطلقاً علماء نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اس حوالے سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الرَّافِضِيَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْأُلُوهِيَّةَ فِي عَلِيٍّ أَوْ أَنَّ جِبْرَائِيلَ غَلَطٌ فِي الْوَحْيِ أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالطة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة۔ تو اس میں بھی وہ یہی فرما رہے ہیں کہ علامہ شامی کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی الہ ہے، یا جبرائیل سے وحی لانے میں غلطی ہوئی ہے، یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے، یا سیدہ کائنات پر تہمت لگاتا ہے، تو یہ بندہ مخالفت کرنے کی وجہ سے، ضروریات دین کی وجہ سے یہ کافر ہے۔ لہٰذا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرائط اور قیودات کے ساتھ رافضی شیعوں کو کافر قرار دیا ہے، مطلقاً سلفاً خلفاً۔ جمہور امت کا یہی موقف رہا ہے کہ مطلقاً شیعہ کافر نہیں ہے، اور پوری جمہور امت کا یہی موقف ہے، انہوں نے ان کو مطلقاً نہیں کہا ہے۔ باقی میں اپنی ذاتی رائے یہ پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میرے خیال سے کثرت کے ساتھ یہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کے عقائد ایسے ہیں کہ ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔